السلام علیکم ناظرین۔ جوانی کے سجدے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں ہی چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کے پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہارے دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا لیتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ سے اتنے قریب نہیں ہوتے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت بے نیاز اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تم ایک دفعہ سجدے میں گر کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ جوانی میں نماز پڑھو۔ جوانی کے سجدے اللہ کو پسند ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 افراد کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہے جو جوانی کی ابتدا میں ہی اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اور نماز عبادت کی اعلیٰ قسم ہے۔